والے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے وہ مگر یہاں مانگتے نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ کچرے میں سے کچھ اٹھا رہا ہے، وہ دیکھو بوتل وغیرہ یہ کچھ، تو میرے پاس کچھ بوٹلس پڑی ہوئی ہیں خالی، تو میں اس کو بولتی ہوں کہ اس کو چاہیے وہ بوٹل تو لے لے۔ اس کو میں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف ادھر کی طرف بلاتی ہوں، اور پھر اس کو بولوں گی کہ اس کو بوٹل چاہیے تو مجھ سے لے لے، کیونکہ بارش ہو رہی ہے۔ دیکھو وہ بیچارہ بھیگ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ غریب آتے ہیں اور بھیگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ پارٹ مجھے ہمیشہ ہی خوبصورت لگتا ہے۔ یہ گھر کے پاس سے کبھی جاؤں گی اس طرف تو اس کی بھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی۔ میں اس سے بولتی ہوں، ہیلو ہیلو، ڈو یو وانٹ ریسائکل بوٹل؟ نو؟ او اوکے اوکے، نو پرابلم۔ کہہ رہا ہے بہت ہیوی ہیں، دیکھو ذرا اس کو، یہ ہیوی لگ رہا ہے کیونکہ اس کو بنا بنایا حلوہ نہیں چاہیے۔ ان کو نا، ان کو محنت کرنی ہے، پھر کچھ نکالنا ہے، محنت کرنی ہے۔ پھر وہ دیکھو ان کی ایک سائیکل جو ہے تیار ہے۔ یہ سالے ہوں گے چور بھی ہوں گے کیونکہ یہ سائیکل انہوں نے چوری کی ہے، جیسے این کی گئی تھی نئی سائیکل، میری سائیکل میں گیلری میں نہیں جا رہی، یہ رہی سائیکل۔ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے موسم ہو رہا ہے، اور ایسے موسم میں منہ سے خود بخود نکلتا ہے سبحان اللہ۔ بادل دیکھو بلڈنگوں کو ڈھک رہے ہیں، نیچے آئے ہوئے ہیں، اور یہ بلڈنگ دیکھو، یاد ہے کہ یہ 3-4 مہینے میں تعمیر ہوئی ہیں یہ ساری، آگے پیچھے سب، اور بارش ہو رہی ہے مگر کام نہیں رک رہا۔ میرے موبائل میں بارش، کیونکہ اتنی چھوٹی اتنی باریک بارش ہو رہی ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی، اور پھر بھی کام چلے آ رہے۔ دیکھو بارش ہونے کے باوجود یہاں کا، وہ دیکھو ایک آدمی بیچارہ وہاں کتنے کونے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا وہاں پہ، اللہ اسٹول پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ خیر کرے بھیا۔ بہرحال دیکھو اتنا آسان نہیں ہے پیسے کمانا، یہ سارے اسٹولوں پہ بیٹھے ہوئے، اگر میں اس پہ دکھے تو باہر ملک میں آ کے پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ سردی ہو، بارش ہو، چاہے کتنی اسنو گر رہی ہو، مگر آپ کو کام کرنا ہی ہے۔ ابھی بارش اچھی خاصی ہو رہی ہے تیز، مگر وہ باریک اتنی ہے، اتنی باریک ہو رہی ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی بارش، کہ نظروں میں آئے وہ، مگر لوگ دیکھو پھر بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں اپنا، جن کو کام پہ جانا ہے وہ کام پہ جا رہے ہیں، جس کو ابھی تو اسکول بند ہے یہ بیچارہ اپنا نکالے جا رہا ہے سامان اپنی چیزوں کا۔ ابھی ہم لوگ بھی دیکھو مال جاتے ہیں، یو گریل کھانے جائیں گے، دیکھو مصنوعی انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے چیل، یہ لفٹ مصنوعی بنی ہوئی ہے، اس پہ سامان آ جا رہا ہے۔ حیرت کی بات دیکھو، بارش میں بھی کام ہو رہا ہے، دیکھو اسنو پڑی بھی ہوتی ہے اس میں بھی کام ہوتا ہے۔ ٹرک دیکھو کتنا لمبا جا رہا ہے۔ صفائی دیکھو یار کہ کتنی صفائی کتنی ہے، چمک رہے ہیں روڈ۔ اللہ میاں ہمارے پاکستان کو بھی ایسا بنا دے، پاکستان کو خاص طور پہ کراچی کو ایسا بنا دے پروردگار۔ عمران خان آیا ہے، امیدیں تو اچھی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر لے گا۔ کل مجھے سننے میں آیا کہ عمران، وہ جو مردود کتے منوس مر بھی نہیں رہے ہیں، بڈھے زرداری اور یہ نواز شریف مر جائیں پروردگار، ان کتوں نے کینیڈا کو اجازت دی کہ وہ پاکستان سے سونا نکالنے، ہیرے نکالنے۔ کہاں سے نکالنے؟ بلوچستان سے، بلوچستان تھا نا، بلوچستان سے نکالنے کی اجازت کتوں نے دی کہ نکال لو، کچھ بھی نہیں۔ اور اب اس کا کیس آ کے عمران خان نے لڑا، اور وہ لڑتے لڑتے اب یہ ہوا ہے، کیونکہ جب کانٹریکٹ پہ آپ سائن کر دیتے ہیں، ایک چیز آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی تھوڑی ہوتی ہے، وہ پھر تو آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا، ان منوسوں نے کانٹریکٹ سائن کیے، اور اب عمران خان نے اس پہ کیس کیا۔ یہاں پر آ کے امریکہ میں، کینیڈا میں آ کے میٹنگیں کی،
اور اب یہ طے پایا ہے کہ جتنا بھی سونا نکلے گا، چاہے جتنا بھی ہیرا نکلے، تو وہ آدھا وہ لے کے جائیں گے اور آدھا وہ پاکستان کو دیں گے۔ تو اور اتنا نکلے گا، یقین کرو کہ جو ہمارا قرضہ چڑھا ہوا ہے نا، وہ قرضہ اتر سکتا ہے اتنا۔ آدھا یعنی کہ آدھے پہ آدھا جو نکلے گا اتنا ہے کہ اس سے ہمارا جو جتنا بلین قرضہ ہے وہ سب اتر سکتا ہے۔ اور اگر پورا نکلتا تو کتنا پاکستان کو ترقی ملتی، کتنی نا ہمارے قرض میں نہیں آتے، ہم قرض دار نہیں ہوتے اس ملک اور ملک کے۔ تو اب یہ نیوز ایک دن پرانی ہے، کل رات کی نیوز ہے یہ، کہ اب کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کا تو کورٹ نہیں کر سکتا نا یہ فیصلہ، کیونکہ آپ نے جب کانٹریکٹ کر دیتے ہیں سائن تو پھر آپ کی تو سارا ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو کینیڈا کے کورٹ میں پھر عمران خان نے کیس لڑا اور اب یہ طے پایا کہ آدھا وہ لیں گے، آدھا ہمیں دیں گے۔ تو کتنی افسوس ہو رہا ہے ان باتیں سن کے، اور پھر ہم عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں۔ میں تو ان کو بولتی ہوں برا خدا کی، بلکہ ان کے اوپر نالت ہو۔ خدا کی نالت بہت بڑی ہوتی ہے۔ خدا کی نالت کا مطلب بھی شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ خدا کی نالت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں چیزیں بنائی ہیں اس سے وہ محروم ہو جائے۔ خدا کی نالت کا مطلب یہ ہے۔ تو نالت ہو جو عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہو۔ وہ اسٹرگل کرے جا رہا ہے بیچارہ۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ صرف پاکستان کے لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح بھی پاکستان اچھے اس پہ آ جائے، لیول پہ آ جائے، اور ہماری عوام جو ہمارے لوگ ہیں، غریب ہیں، وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے اور ان کو سہولت مل سکے۔ مگر مہنوز جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں رہ کے غدار، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ ٹنکیاں بھری ہوئی ہیں، وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ وہ تو کیونکہ ان کی اولادیں تو مہنوسوں کی سب باہر ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ نہ یہ مہنوس عمران خان کو مہنوس کہہ رہے ہیں وہ، کہ یہ خراب ہے، یوں ہے، کیونکہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نکل جائے اور پھر ہم دوبارہ آ جائیں اور کھانے پینے کے لیے، کیونکہ اب جو یہ آدھا سونا بچا ہے جو پاکستان کو دیا جائے گا، تو عمران خان ظاہر سی بات ہے وہ قرضہ لوٹائے گا، اور یہ منوز وہ کھا جائیں گے، دیکھنا۔ یہ اب ان پہ نظر ان کی، اس کو، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے نا، یہ تو بڑی چیزوں پہ۔ اور ہماری عوام جو مرے جا رہی ہے، یہ مہنگا ہو گیا، فلانا مہنگا ہو گیا، ڈھمکانا، ابے مہنگا ہو گیا ہے تو عمران خان نے تھوڑی مہنگا کیا ہے، تو ساری چیزیں تو عمران خان نے نہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں عمران خان کے۔ لوہا جو تمہارا نہ زرداری کا ہے، اور چینی تمہارے گنجے کی، نواز شریف کی ہے، یہ میلیں ان لوگوں نے سب جو گورنمنٹ کی ساری چیزیں ہتھیار تو لیں، اب وہ خود مہنگائی کر رہے ہیں، تو عمران خان کا اس میں کیا قصور ہے؟ مگر وہی نا، جاہل طبقہ جاہل ہی رہے گا، پڑھا لکھا جو طبقہ ہے اس کو پتہ ہے، جبھی تو وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ پڑھا لکھا پورا اسلام آباد عمران خان کے ساتھ کیوں ہے؟ پڑھا لکھا طبقہ اسلام آباد میں بھی۔ کراچی کے تو مہاجر منوس، کیا بولوں، ان کو تو گٹکے کھانے اور تھوکنے سے ہی فرصت نہیں ہے، بس گٹکے کھائے جائیں گے اور تھوکے جائیں گے، اور غلامی کی زندگی کو انہوں نے اپنا لیا ہے، یعنی کہ رشوت لو، کام کرو اور آرام سے رہتے رہو۔ یہ مہاجر پہلے برے نہیں تھے، مہاجر برے ہو گئے ہیں۔ کراچی میں پہلے کوئی اور نہیں رہتا تھا، کراچی میں کون تھا پہلے؟ مہاجر ہی تھے۔ یہ مہاجروں نے ہی نہ بدتر بند لاش اور پتہ نہیں کیا کیا نکالی، اور مہاجروں نے ہی کیا کہتے ہیں اپنا رشوت کا نکالا، ورنہ تو کراچی میں کسی کی ضرورت تھی رشوت لینے کی؟ کسے نکالی؟ ہمارے مہاجروں نے ہی ان کو دماغ دیا نا، کہ پنجابیوں، سندھوں کو، اندرونی سندھ کے لوگ رہنے والوں کو اور دوسروں کو، کہ رشوت لے کے کام کر لو، پیسہ لے لو، کام کر دو۔ اور اب کہ میں بھی مہاجر سے ہی تعلق رکھتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں مہاجر سے نہیں، میں بھی مہاجر ہوں، مگر ہمارے مہاجروں کے کام ہی غلط ہے، ہمارے مہاجر ہی غلط اس لائن پہ ہیں۔ ان کو گٹکا کھانے کو منع کرو، منہ میں پان کھانے کو منع کرو، جاب پہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، منہ میں گٹکے پان رکھ رہے ہیں، تو کہاں آپ کی سوچ سے آپ بول رہے ہیں کہ مجھے نا سیٹ دے دو، اچھی سی سیٹ دے دو؟ سیٹ صرف قابلیت پہ ملتی ہے، اور جو بھی بیٹھا ہوا ہے سندھی، ہمارا اندرونی سندھ کا بھی یا پنجابی، مجھے نہیں پتہ، پنجابی ہے نہیں ہے، وہ قابلیت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مہاجروں کا صرف دماغ پیسوں پہ چلتا ہے، ان کو پیسہ پھینکو اور ایسا دماغ چلائیں گے اپنا، تو انہی نے بیڑا غرق کیا ہے اصل میں۔ ابھی کچرے پہ بھی مرے ہوئے، کراچی کو پورا کچرا بنا کے رکھا ہوا ہے، کچرا کو نہیں دے رہے چائنا کو۔ دیکھو پنجاب نے کیسے دیا ہوا، کیسے صاف ستھرا ہے ان کا پنجاب۔
मर के कराची के ऊपर मरे जाने कितने साल से लड़ाई चल रही है और अभी तक वो ख़त्म ही होके नहीं दे रही कि दे दें चाइना को भाई कचरा। नहीं, वो मुंह जो असल में बंद कैसे होंगे, वो खाना बंद कैसे करेंगे अपना, जो आदत हो गई पेट को ना खाने की, बैठे बैठाए खाने की आदत हो गई, वो कैसे मिलेगी। तो इसकी वजह से हमारा कराची रुल रहा है। कुछ गंदी ना मछलियों की वजह से पूरा कराची हमारा ख़राब हुआ पड़ा हुआ इसी, और देख के दुख भी होता है। और फिर बोलते हैं कि महाजरों को जॉब नहीं मिली, महाजर पहले अपने करतूत तो ठीक कर लें। जिन उनके जो बड़े हैं, मैं सब महाजरों को नहीं कहूँगी, जो मनूस बड़े गंदी मछलियाँ हैं। अच्छा देखो ये कचरा उठाने का ट्रक ऐसा आता है, चलो साथ साथ में तुम लोगों को दिखा भी दूँ यहाँ पर कचरा कैसे उठाया जाता है। अब ये आई थिंक सो बड़ा वाला ट्रक उठाएगा। अच्छा यहाँ सब कचरे की अलग अलग है, एक में खाना जाता है, एक में सिर्फ आप खाने के डिब्बे में डाल सकते हैं, दूसरे में आप सिर्फ बॉटल डाल सकते हैं, तीसरे में आप सिर्फ क्या कहते हैं कांच की चीज़ें डाल सकते हैं, चौथे में आप सिर्फ गत्ते डाल सकते हैं। ये इस तरह हैं सारी चीज़ों के अलग अलग। और अगर आपने ये नहीं डाला इन डिब्बों के अंदर ये और इसका उसके अंदर उसके अंदर, तो आपको फ़ाइन मिल जाता है। ये भी बहुत प्यारा है कनाडा, इन चीज़ों में भी बहुत प्यारा है। सफाई दिखती है, जो सफाई के पीछे एक बहुत बड़ा डंडा भी लिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि अगर आपने ये नहीं किया वो नहीं किया तो आपको ये डंडा पड़ सकता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि रिसाइकिल करने में हमें आसानी हुई। देखो डिब्बे में देखा, और सबके डिब्बे वो उनमें डिब्बों में खाने बने हुए, कहाँ का कहाँ जाना, कहाँ का कहाँ जाना, ये सब अलग हो गया। हमारे पाकिस्तान ये क्यों रिसाइकिल होता है ना, सारा सामान खाने से लेके हर चीज़, गत्ते से लेके हर चीज़ रिसाइकिल होती है। तो ये आज जो है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे वाले दिन, ये वाले छोटे वाले दिन में खाना, गत्ते, बॉटल, प्लास्टिक की बोतल और कांच जाता है। ये आज इसका दिन है, तो ये कांच लेना है। तो कितने आराम से देखो मशीन ने काम किया, वो चल पड़ी है, मशीन चली गई है और डिब्बे ये खाली हो गए। और ये बेचारा ढूंढने वाला जो है अब वो इस तरफ आ गया कचरा। ये भी बोतलें ढूंढ रहा है, मगर मेहनत से ढूंढेंगे। हमने इनको कहा था कि रखी हुई बोतल ले लें, मगर इन्हें कहा मना कर दिया, नो नहीं चाहिए इनको। हेवी हो जाएगा, मगर हेवी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मेहनत करके खाना चाहते हैं। तो ऐसे भी हैं कुछ लोग जो बोलते हैं हम मेहनत करके खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे। तो कनाडा में ऐसा है कि हैं तो मांगने वाले, मगर क्या करें, उसमें भी उनको मेहनत चाहिए, क्योंकि इनकी गुट्टी में इनके है मेहनत का ना, कि मेहनत करके खाना है। अब ये ट्रक इधर आ गया हमारी तरफ, इधर डाल देगा सारा सामान जो है। देखो बैठा हुआ है वो ड्राइवर, उतरता थोड़ी है, मशीन ही सारा काम करेगी। बस वो अगर किसी ने इधर का उधर, उधर का इधर रख दिया होगा डिब्बा, तो वो फिर सही रखेगा और फिर चले आएगा। तो आज की थी ये वीडियो हमारी, और सुबह का आगाज़ हो चुका है हमारा। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये बना दें वीडियो। यहाँ रोज़ झाड़ू नहीं दिलती, ये दिमाग में नहीं रखना कि यहाँ रोज़ झाड़ू दिलती है तो इतनी सफाई है, नहीं। यहाँ इन लोगों की गुट्टियों में बस गया है। मैंने अभी चंद दिन पहले देखा, हमारे अपार्टमेंट की रहने वाली वो बाहर निकली और उसने एक दो देखा चीज़ें पड़ी में, उसने जाके वो डाल दिया अंदर। तो खुद से भी यहाँ साफ़ करते हैं ना लोग, ये उनको अंदर से सफाई करने का वो होता है। ये देखो मैंने यहाँ पर सिमरन की तस्वीरें खींची थी, ये यहाँ से पानी दे रहा है। ये भी घर के पास ही है, इधर भी गई तो दिखाऊंगी मैं। चलो सब अपना ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़।